بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه
وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ ملک العلام ذوالجلال والاکرام وحدہ لا شریک خالق کائنات اور مالک ارض و سماوات سے، اور درود و سلام آقائے دو جہاں سرور کون و مکان آمینہ دلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے۔ احباب گرامی قدر، رجب دا مہینہ رواں دوائیں، اس مہینے دے اندر بعض لوگ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نو برا بھلا کہن دی کوشش کردے نے، اور کچھ لوگاں نے اس مہینے دی 22 تاریخ نو اور بعض نے 27 تاریخ نو خوشی منان دا دن بنایا۔ اصل اندر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دے نال اپنے بغض نو ظاہر کرن دی ایک کوشش کیتی جاندی ہے، اور جڑی خوشی ہے اس خوشی دا انداز کچھ اس انداز اندر کہ کچھ میٹھی چیز کوئی شرینی چیز بنا کے انہاں چیزاں نو امام جعفر صادق رحمہ اللہ تعالی علیہ دی طرف منسوب کرنا، اور پھر کہنا کہ جڑا انسان ایک کام نہیں کردا اس بندے نو نقصان پہنچے گا، جڑا انسان ایک کام کرے گا اس بندے نو نفع حاصل ہوئے گا۔ اصل اندر ایک آڑ ہے جناب معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نو انہاں دی عظمت، انہاں دی شان، انہاں دی رفت اور بلندی دے اندر کمی کرن دی ایک کوشش کیتی جاندی ہے۔ رجب دے انہاں کونڈیاں دا اسلام دے اندر اور قرآن و سنت دے اندر کسی قسم دا کوئی ثبوت موجود نہیں ہے۔ اگر کوئی انسان ایک کام کرتا ہے تو سب تو پہلے ایسا انسان دین اسلام دے مخالف ایک عمل کر رہے ہیں، اور اس بندے دا بغض، اس بندے دی دشمنی سیدنا امیر شام امیر المؤمنین ابو عبد الرحمن سیدنا امیر معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ دے نال اس بندے دی دشمنی واضح ہے۔ نبی دے صحابہ دے نال دشمنی بھی نہیں کرنی، قرآن و سنت دے نال بھی بغض نہیں رکھنا، ادھے نال بھی دشمنی نہیں کرنی۔ حقیقی کامیابی، حقیقی مسلمانی اس چیز دا نام ہے۔ حضرات آئیے رب العالمین دے قرآن تو اسی پوچھ لینے آ کہ امیر معاویہ دی عظمت، انہاں دی شان، انہاں دا مرتبہ اور مقام کیا ہے۔ یہ ہوئی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جنہاں نے صلح حدیبیہ دے موقع تے اسلام نو قبول کیتا ہے،
حقیقی طور تے اس وقت تے مسلمان ہو چکے سن، لیکن اپنے والد ابو سفیان دے ڈر تو انہوں نے اپنے اسلام دا اعلان نہیں کیتا۔ پھر فتح مکہ دے موقع تے جس وقت نبی کریم علیہ السلام نے مکہ المکرمہ نو فتح کیتا ہے، مدینہ تو واپس مکہ اندر آئے نے، اس وقت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور انہاں دے والد محترم سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے اسلام قبول کیتا ہے، اور اپنے اسلام دے قبول کرندہ انہوں نے اعلان بھی کیتا ہے۔ اس موقع تے انہوں نے اپنے اسلام نو واضح کیتا ہے، حالانکہ اس تو پہلے بعض روایات کے مطابق مسلمان ہو چکے سن۔ بہرحال سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ خود بھی مسلمان نے، انہاں دے والد محترم بھی مسلمان نے، انہاں دی والدہ محترمہ جس دا نام ہند ہے یہ بھی مسلمان نے، اور سیدنا امیر معاویہ دا تعلق نبی علیہ السلام دے نسب دے نال، آقا علیہ السلام دے خاندان اندر پنجویں پشت اندر جا کے انہاں دا تعلق نبی کریم علیہ السلام دے نال ملدا ہے، انہاں دا نسب نامہ آقا کریم علیہ السلام دے نال ملدا ہے۔ حضرات آئیے تے رب العالمین دے ذرا قرآن تے غور فرمانا۔ رب العالمین اپنے قرآن پاک دے اندر ایک اعلان فرما رہے نے، اے عرش والا مالک رحمان اعلان فرما رہے آوے، فرمایا والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظیم۔ رب العالمین فرماندے نے نبی دے صحابہ آقا دے صحابہ دے بارے اندر اللہ دا قرآن بولیا، فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، نبی دا صحابی جڑا پہلے ایمان لے آندہ ہوئے کسی نے یا کسی نے بعد اندر ایمان لے آندہ ہے، فتح مکہ تو پہلے اسلام قبول کرنے والے اور فتح مکہ تو بعد اسلام قبول کرنے والے، اے سارے دے سارے نبی دے صحابہ والمہاجرین والانصار من المہاجرین والانصار، مہاجر صحابہ ہون یا انصاری صحابہ ہون، ہجرت کر کے آن والے صحابہ ہون یا ہجرت کر کے آن والے نو سنبھالن والے نبی دے صحابہ ہون، اے سارے دے سارے صحابہ پہلے اسلام قبول کرنے والے، بعد اندر اسلام قبول کرنے والے، اول اندر اسلام قبول کرنے والے، آخر اندر اسلام دے شجر دے نیچے آکے کھڑے ہونے والے، مہاجر ہون یا انصار ہون، سارے دے سارے صحابہ اللہ نے صحابہ کرام دیاں ساریاں قسماں نو اکٹھا فرمایا ایک جگہ تے رب نے اعلان فرمایا اعد اللہ لہم، بلکہ رب فرماندے نے والذین اتبعوہم بإحسان، ایک نبی دے صحابہ نے پھر نبی دے صحابہ دے اتباع کرنے والے، آقا دے صحابہ دی پیروی کرنے والے، نبی دے صحابہ دے رستے دے اوپر چلن والے جڑے لوگ نے، انہاں سارے لوگاں دی گل کر کے رب العالمین دا قرآن فرماندا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ انہاں تے راضی ہو چکے ہے، اے رب العالمین تے راضی ہو گئے نے، اللہ مہاجرہ تے بھی راضی ہو چکے نے، اللہ انصار صحابہ تے بھی راضی ہو چکے نے، میرا رب العالمین پہلے اسلام قبول کرنے والے صحابہ تے بھی راضی ہو چکے ہیں، بعد اندر اسلام قبول کرنے والے صحابہ تے بھی رب راضی ہو چکے ہیں۔ فتح مکہ تو پہلے جڑے لوگ صحابیت دا درجہ پا گئے نے اللہ انہاں تے بھی راضی ہو گیا ہے۔ فتح مکہ تو بعد اگر کوئی بندہ صحابیت دے رتبے اندر آیا تے رب نے انہاں نو بھی معاف کیتا ہے، رب
رب انہاں تے بھی راضی ہو گئے اعد اللہ لہم جنات تجری تحتها الانہار رب العالمین دا قرآن کہندا ہے ایک ایک صحابی تے اللہ راضی بھی ہو گیا ہے ہر ایک ایک صحابی واسطے رب العالمین نے مغفرت دا اعلان کر کے اللہ نے جنت دا اعلان کیتا ہے خالدین فیہا ابدا راضی ہو گیا ہے رب جنت الاٹ کیتی ہے جنت دی انٹری رب نے دیتی ہے تے ساری زندگی واسطے دیتی ہے ہمیشہ ہمیشہ واسطے صحابہ جنتی نے دنیا اندر چل دے پھر دینے تے پھر بھی صحابہ جنتی نے قبر اندر پہنچ گئے نے تے پھر بھی صحابہ جنتی نے آخر دے اندر آن گئے اللہ دی بارگاہ اندر آن گئے اپنے حساب و کتاب تو بعد رب العالمین دی رضا لے کے جنت اندر جان گئے تے رب العالمین نے صحابہ نو معاف کیتے صحابہ کامیاب نے لہذا کسے بھی صحابی دے اوپر طنز نہیں کرنا کسے بھی صحابی دی طرف انگلی دا اشارہ نہیں کرنا کسے بھی صحابی نو اپنی تنتان و تشنیدہ نشانہ نہیں بنانا ہے ایمان دی بات ہے اگر کوئی بندہ کسے ایک صحابی وال انگلی اٹھا کے الزام تراشی دی کوشش کرے کسی ایک صحابی دی عظمت دے اندر کسی ایک صحابی دی شان دے اندر کوئی نزیبہ ایک جملہ بھی استعمال کیتا جائے رب نو پسند نہیں ہے رب دے رسول نو پسند نہیں ہے اسلام نو پسند نہیں ہے قرآن نو پسند نہیں ہے حدیث مصطفیٰ اس بات دی اجازت نہیں جے دین دی لہذا لوگوں امیر معاویہ ہون یا انہاں دے والے سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر ایک دی عزت ہر ایک دی عظمت اس اپنی اپنی جگہ تے آیا ہے لوگوں جب ابوبکر صدیق دی عظمت اپنی جگہ تے آیا ہے عمر فاروق دی عظمت اپنی جگہ تے آیا ہے جس طرح عثمان غنی دی عظمت اپنی جگہ تے آیا ہے جس طرح علی المرتضیٰ دی عظمت اپنی جگہ تے آیا ہے عبد الرحمن دی عظمت اندر کوئی بندہ کاٹا نہیں جے کر سکتا سیدنا امیر معاویہ دی شان دے اندر بھی کوئی بندہ کاٹا نہیں جے کر سکتا جب سیدنا عبیدہ بن جراح دی عظمت دی اندر کوئی بندہ نزیب جملہ نہیں کہہ سکتا اس طرح امیر معاویہ دی جناب عظمت دے اندر کوئی نزیب جملہ استعمال نہیں کیتا جا سکتا جس طرح لوگوں سیدنا سعد بن ابی وقاص دے بارے اندر کوئی بندہ اپنی زبان استعمال کرے اس بندے دے ایمان تے شک ہو سکتا ہے اس طرح اگر کوئی بندہ امیر معاویہ دی عظمت دے اندر کوئی نزیبہ جملہ کہے اس بندے دا اسلام نال کوئی تعلق نہیں اس بندے دا قرآن نال کوئی تعلق نہیں اس بندے دا حدیث مصطفیٰ نال کوئی تعلق نہیں کون نے صحابہ نبی دے صحابہ جنہ دے بارے اندر امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا سی آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا سی میرے نبی دے صحابہ دے بارے اندر کسے قسم دی گل نہ کرے آجے میرے نبی دے صحابہ دے بارے اندر کسے قسم دا تانو تشنیح نہ کرے آجے کوئی اپنی زبان تو نزیبہ جملہ استعمال نہ کرے آجے نبی علیہ السلام نے فرمایا دنیا کائنات دے لوگوں اگر میرے صحابہ دے اندر کوئی ایک صحابی ایک مد کوئی چیز خرچ کر دے ایک مد اس طرح ایک مٹھی پر جو خرچ کر دے وے مٹھی پر جناب کوئی بندہ گندم خرچ کر دے وے ہوئے نبی دا صحابی بعد اندر آنا والا بندہ سونے دا ایک پہاڑ دے برابر سونا احد پہاڑ جتنا سونا بھی کو خرچ کر دے وے میرے نبی دے صحابہ دی عظمت نو کوئی نہیں مل سکتا میں کہنا پوری دنیا مل جائے پوری دنیا دی عظمتہ مل جائے پوری دنیا دے انفاق فی سبیل اللہ مل جائے سارے دا سارا مل کے ایک نبی دے صحابی دا اور دی عظمت دا اور ایک نبی دے صحابی نے اپنی مٹھ دے اندر جو کچھ اللہ دی رستے اندر خرچ کی دے وہ دا مقابلہ نہیں ہو سکتا عظمت دا مقابلہ کیویں ہو سکتا ہے شان دا مقابلہ کیویں ہو سکتا ہے اور نبی دے صحابہ دے بارے اندر کوئی بندہ گل کرے تے اسی کیویں برداشت کر سکنے ہاں اگر اسی برداشت کران گے نا لوگوں یاد رکھیے پھر ساڈے ایمان دے اندر کمی ہے آئیے ذرا غور فرمائیے کون امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے بیٹے نے سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نبی کریم علیہ السلام نے وطا مکہ دے موقع دے اوپر نبی علیہ السلام مکہ دے اندر آئے نے آقا نے آ کے اپنی نبوت دا پھر دوبارہ اعلان فرمایا ہے
نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ ابو سفیان دے گھر اندر وڑ جائے اس بندے نو کچھ نہ کیا جے میرے صحابہ جڑا بندہ اپنے گھر اندر وڑ کے اپنے گھر دا دروازہ بند کر لوے میرے صحابہ اس بندے نو کچھ نہ کیا جے اے میرے صحابہ جڑا بندہ کعبۃ اللہ دے اندر مکے اندر چلا جائے اس بندے نے بھی کچھ نہ کیا جے جڑا بندہ میدان اندر آنا چاہے جڑا بندہ مقابلہ کرنا چاہے صرف اس بندے دا مقابلہ کیتا جائے گا اے نبی علیہ السلام دا فرمان جاری ہویا ہے سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھے تے گھر اندر آئے نے بیوی ہندہ بولی ہے تسی ڈر گئے ہو تسی اتنے بڑے جھری ہو اتنے بڑے دلیر ہو تے اتنے بڑے بہادر ہو تسی ڈر کے کلمہ پڑھے ہے سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے ہندہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں میں ڈر کے کلمہ نہیں پڑھیا میں سوچ سمجھ کے کلمہ پڑھے ہے میں ڈر کے کلمہ نہیں پڑھیا میں نبی دا ڈر نہیں ہے میں نبی دے صحابہ دا ڈر نہیں ہے میں ڈر کے کلمہ نہیں پڑھیا میں تے کوئی چیز ویکھ کے کلمہ پڑھے ہے میں دیکھے ہے اس طرح دیاں جناب فتوحات کدے نہیں ہوئیاں کدے کوئی بندہ کدے کوئی بادشاہ جس نے کسی ملک دے اوپر جا کے محاصرہ کیتا ہوئے دے چڑھائی کیتی ہوئے پھر اعلان کیتا ہوئے جڑا بندہ مقابلہ نہ کرے اس نے کچھ نہیں کیا جائے گا ایسا ماحول میں کدے نہیں ویکھیا ایسی بات میں کدے نہیں ویکھی میں تے کچھ کوئی چیز دے کے مسلمان ہویا ہندہ کہنے لگی نہیں تسی ڈر گئے ہو ابو سفیان بڑی عقل والے نے بڑے شعور والے نے خاموشی نال کرو باہر نکل گئے بیوی نال اور کوئی زیادہ بات نہیں کی تھی تھوڑی جی دیر گزری ہے واپس جناب سیدنا ابو سفیان گھر دے اندر آئے نے بیوی اس طرح جناب اپنے گھر دے سین اندر چل دی پھر دی ہے چہل قدمی کر رہی ہے دنال کہہ رہی ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ ابو سفیان کہنے لگے ہندہ میں نور تک کہہ رہی سے ڈر کے مسلمان ہو گئے ہوں آپ کلمے پڑھی جانی ہے کہن دیئے ہندہ کہنے لگی اللہ دے بندے سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں دیکھے ہیں خوشی اندر آ کے لوگ شراباں دا استعمال کر دینے میں دیکھے ہیں خوشی اندر آ کے لوگاں دا قتل عام کر دینے خوشی اندر آ کے لوگ ناچ گانے دا اہتمام کر دینے لیکن آج خوشی دا موقع سی مسلمان آواز دے آج مکہ فتح ہوئے میں دیکھے ہیں اللہ دے نبی دے صحابہ جیڑے نے اپنی اکھاں چوانسو برسارے نے آج فتح مکہ ہوئے آج خوشی دا دن سی میں دیکھے لوگ قیام کر دے نظر آ رہے سن میں دیکھے لوگ سجدے کر دے نظر آ رہے سن میں دیکھے لوگ تہجد دے اندر نظر آ رہے سن میں سمجھیا اے جڑا دین ہے اے سچا دین ہے لہذا اس نو قبول کرنا چاہیے ہے حضرات ہے او دینے جس دن سیدنا امیر معاویہ نے اپنے جناب اسلام لے آن دا اعلان کیتا ہے اے او دینے جس دن دے اندر سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے جناب اسلام لے آن دا اعلان کیتا ہے اے او دینے جس دن دے اندر سیدنا ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے قبول اسلام دا اعلان فرمایا لوگو ایک وقت ہو بھی آیا سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے دا ہاتھ پکڑے ابو امیر معاویہ دا لے کر کے آگئے نے نبی کریم علیہ السلام دے کو لے آگے پیش کیتا کہنے لگے آقا جی اے میرا تحفہ قبول کیجئے آقا فرماندے نے کیڑا تحفہ سیدنا ابو سفیان فرماندے نے اللہ دے پاک پیغمبر جی میرا بیٹا امیر معاویہ میں تواڈے سکول چھوڑ کر کے چلے یہ آج تو بات تواڈا کاتب ہوئے گا تواڈی وحی دے معاملات نو لکھیا کرے گا تواڈے خطوط لکھیا کرے گا لوگ نبی کریم علیہ السلام نے اپنی زندگی دے اندر 120 خط لکھوائے نے جنہ اندر 72 خط اکیلے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھے نے اوہوئی ایوت امیر معاویہ نے نا جنہ نے صحابہ کرام دے اندر گل کی دیجی اے نبی دے صحابیوں میں اپنے دور دے لوگاں اندر صبرانو زیادہ حدیثہ میں بیان کیتیاں نے نبی کریم علیہ السلام دیا کیوں میں نبی
نبی دی حدیثاں لکھیا کردا سا وہ کاتب قرآن امیر معاویہ کون امیر معاویہ رب العالمین نے جس وقت لوگوں آیت الکرسی نو نازل فرمایا ہے نا رب العالمین نے کیا جبریل امین جائیے نا آیت الکرسی لے کر کے جائیے میرے محمد الرسول اللہ دے سینے تے نازل کر دیجئے جبریل امین آئے نے آیت الکرسی لے کے آئے نے آکے دسیا آقا جی اے رب العالمین نے ایک آیت نازل فرمائیے آیت الکرسی نازل فرمائیے ایک سردار آیت رب نے نازل فرمائیے تنا رب العالمین نے سونے دا قلم دے کے پیجے ہے سونے دا قلم آیا نال رب نے آسمانہ تو پیجے ہے سونے دا قلم اور آس جبریل امین کہندے نے آقا جی رب العالمین فرمان دے نے اس آیت الکرسی نو قرآن دا حصہ بنا دیو اس سونے دے پین نو امیر معاویہ دے حوالے کر دیو کیوں امیر معاویہ نو کبو اس سونے دے پین دے نال اس سونے دے قلم دے نال رب العالمین دے قرآن نو لکھ دے وے تے آیت الکرسی لکھے نبی کریم علیہ السلام نے امیر معاویہ نو بلائے سونے دا قلم آیا تے نال آکھیا امیر معاویہ ذرا لکھو نا آیت الکرسی امیر معاویہ آیت الکرسی لکھی ہے جس وقت آقا نے نبی علیہ السلام فرمان دینے اس آیت الکرسی نو جتنی دیر تک پڑھیا جاندہ رہے گا لکھیا جاندہ رہے گا رب العالمین اتنی مرتبہ امیر معاویہ دی مغفرت کر دے جانگے لوگوں اگر سمجھنا آئے تو انج سمجھ لیجئے ایک مجلس دے ایک مسجد دی اندر 50 بندہ نمازی ہے نماز پڑھن تو بعد ایک بندے نے آیت الکرسی دی اگر تلاوت کیتی ہے ایک بندہ آیت الکرسی دی تلاوت کردہ جاندہ ہے تے امیر معاویہ دی عظمت اندر اضافہ ہوندہ جاندہ ہے اللہ امیر معاویہ دے اعمال دے اندر نیکیاں لکھ دے جاندے نے نا رب العالمین دے پاک پیغمبر دی دعائے آقا فرمان دے نے اے اللہ سونیا اے ربا سونیا آیت الکرسی نو جڑا بندہ بھی پڑھے وہ دے پڑھن دے بدلے اندر امیر معاویہ نو معاف کر دیں ہر روز امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی مغفرت دا اعلان ہندے ہر روز امیر معاویہ دی عظمت بڑھ دی چلی جا رہی ہے لوگوں کون امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ امیر معاویہ اس طرح مسجد دے اندر آئے نے دیکھیا صحابہ کرام دا جم گھٹا موجود ہے ایک حلقہ موجود ہے اس طرح صحابہ دائرہ بنا کے بیٹھے نے امیر معاویہ آئے نے آکے کہنے لگے ما اجلسکم تو انہوں کس چیز نے بٹھایا ہے تسی کیوں بیٹھے ہو صحابہ کہنے لگے اسی بیٹھ کے اللہ دا ذکر کر رہے ہیں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اللہ ما اجلسکم الا ذاکا کیا اللہ دی قسم اٹھا کے کہہ سکتے ہو کہ رب دا ذکر کر رہے ہو لوگ کہنے لگے صحابہ کہنے لگے جی امیر معاویہ اسی اللہ دی قسم اٹھا کے کہہ سکنے ہیں اسی اللہ دا ذکر کر رہے ہیں امیر معاویہ کہنے لگے گل اصل اندر اے وے ایک مجلس اندر میں موجود سا آقا کریم آئے سن آکے پوچھے اسی صحابہ کی کر رہے ہو اسی کہ اسی اللہ دے نبی جی اسی رب دا ذکر کر رہے ہیں اللہ دے پاک پیغمبر نے بھی ایسے طرح فرمایا سی اللہ اجلسکم اللہ ذاکا تسی ایسے واسطے بیٹھے ہو یا کسی اور گل واسطے بیٹھے ہو کہ اللہ دی قسم چوک سکتے ہو اے میں نبی دے صحابی ہو میں جڑی گل کیتی ہے میں آمنہ دلال دی محبت اندر آکے کیتی ہے آج آمنہ دلال تے موجود کوئی نہیں آج انہ دی یاد متازہ کرنا چاہنا یعنی امیر معاویہ جنہ دا اسلام اندر بہت بڑا مقام ہے کون امیر معاویہ کاتب وحی امیر معاویہ کون امیر معاویہ قرآن پاک نو لکھنے والے اپنے حد نال امیر معاویہ کون امیر معاویہ اللہ آسمان نہ تو جناب سونے دا قلم بھجوان دے جس واسطے اس نو کیا جاندے امیر معاویہ کون امیر معاویہ سارے مسلمانہ دے خالق
خالو لگ دے نے سارے مسلمانہ دے مامو لگ دے نے امیر معاویہ دی ایک بہن ہے جدہ نام ام حبیب ہے اور ام حبیبہ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بیوی ہے یعنی امہات المومنین مومنہ دی ماں ام حبیبہ بہن ہے سن امیر معاویہ دی ساڑی روحانی ماں ام حبیبہ بہن امیر معاویہ دی کہ جڑی ماں دا بھائی ہوئے اس نو مامو کیا جاندہ ہے ساڑی ماں ام حبیبہ او دا بھائی امیر معاویہ لہذا لوگو کسی محدث نے لکھیا ہے اپنی کتاب اندر سارے مسلمانہ دا سارے مومنہ دا خالو بیکھنا ہے سارے مسلمانہ دا مامو ہے تے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے رشتہ ہے ساڑا امیر معاویہ دے نال اے رشتہ امیر معاویہ دا امام کائنات دے نال محبت کر دینے امیر معاویہ نبی کریم علیہ السلام دے نال ایک دن ام حبیبہ نے کوئی گل کی دی ہے آمینہ دلال فرما دینے ام حبیبہ میں نو انج لگ دے تینو امیر معاویہ نال بڑا پیارے جی اللہ دے نبی میں نو امیر معاویہ نال بڑا پیارے آقا فرما دینے ام حبیبہ گواہ ہو جا جمیں امیر معاویہ تینو پیارا لگ دے ایویں امیر معاویہ میں نو بھی پیارا لگ دے امیر معاویہ محبوب مصطفیٰ امیر معاویہ محب مصطفیٰ آمینہ دلال نال پیار کرنے والے امیر معاویہ آمینہ دلال پیار کر دے سن امیر معاویہ دے نال اگر آج دا کوئی کالا اٹھ کے امیر معاویہ دے بارے اندر بکواس کرے او دا بکواس برداشت نہیں جے ہو سکتا لوگو کون امیر معاویہ اوہ امیر معاویہ جدے بارے اندر امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی تھی سی اللہم اجعلہ ہادیاں مہدیاں وہدی بھی اللہ سونیا اس امیر معاویہ نو ہدایت دے دے اللہ اس نو ہدایت یافتہ بنا دے اے دے ذریعے لوگاں نو ہدایت عطا فرما دے حضرات لوگوں سیدنا ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما دینے ایک دن رمضان المبارک دا وقت سہری دا ٹیم ہے آقا سہری دے ٹیم اس طرح دسترخوان تے بیٹھے نے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابہ ذرا نیڑے آؤ نا لوگوں ذرا غور تے کیجئے رمضان مبارک ہوئے آخری عشرہ ہوئے مسجد دی اندر افطاری لگی ہوئے آخری عشرے دی شاید کوئی تاک رات ہوئے گی جدی اندر امام کائنات صحابہ نو قریب کر کے آمینہ دلال فرما دینے میرے صحابہ ایک بندے دے بارے اندر میں دعا کرنا چاہنا میرے نال مل کے آمین آکھے آجے اور نبی کریم علیہ السلام نے دعا کیتی ہے تے کدے واسطے کیتی ہے اللہم علم معاویت الکتاب والحساب ربا سونیا امیر معاویہ نو کتاب اللہ دا علم بھی عطا کر دے تے حساب و کتاب دا علم بھی عطا کر دے اللہ سونیا وکیہ العذاب قیامت والے دن امیر معاویہ نو عذاب کولوں بچا لینا کون امیر معاویہ اونے جنہ دے بارے امام کائنات علیہ السلام نے گارنٹی دیتی ہے کہ اے جڑا گروہ اے جڑا لشکر ہے نا اس لشکر نو رب العالمین نے جنت دا سرٹیفکیٹ عطا کر دینا ہے آئی حدیث پاک سنی آجے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اولو جیش من امتی یغزون البحر قد اوجبو آمینہ دلال فرما دینے اے میرے صحابہ میری جماعت میری امت دی اندر ایک ایسا گروہ ہے گا جڑا گروہ سمندر دی اندر جا کر کے غزوہ لڑے گا اے میرے صحابہ یاد رکھو قد اوجبو اللہ نے اس گروہ دے اوپر جنت نو واجب کیتا رب نے اس گروہ نو جنت دے اوپر واجب کر چھڑے ہے ایسے گروہ دے اوپر جنت واجب ہو چکی ہے آقا جنت دی خوشخبری دے رہے نے سیدنا
میں حرام کہہ دیا نے قلت یا رسول اللہ میں کہ اے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ انا فیہم کیا میں اس گروہ دے اندر شامل ہوں گی؟ آقا فرما دینے انت فیہم تو اس گروہ دے اندر شامل ہوئیں گی۔ اے ام حرام اس گروہ دے اندر تیرا بھی تعلق ہوئے گا۔ ایک وقت وہ بھی آیا کہ جناب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح سمندر دے اندر جا کر کے جہاد کیتا ہے، اس وقت جا کے غزوہ لڑے ہے، ام حرام دی زبان تو الفاظ نکلے نے اے او امیر معاویہ جدے بارے آمنہ دلال نے فرمایا سی قد اوجبو قد اوجبو قد اوجبو جڑا لشکر لے کے جائے گا، جڑا جہاد کرے گا نہ سمندر دے اندر جا کے اللہ نے نہ لوگاں نو معاف کر کے رب العالمین نے نہ لوگاں دے نام جنت نو الاٹ کیتا ہے۔ او امیر معاویہ نے جنہ دے بارے اندر امام کائنات نے جنت دی بشارت دیتی ہے۔ لوگوں کون؟ امیر معاویہ۔ ایک دن میرے پاک پیغمبر اس طرح ستے پہنے ستیاں نبی کریم علیہ السلام اٹھ کے بیٹھ گئے نے اور آقا علیہ السلام نے مسکرانا شروع کیتا۔ صحابہ نے پوچھا، دیگر لوگوں نے پوچھا آقا جی گل کی ہے مسکرائے کیوں ہو؟ آقا فرما دینے رب العالمین نے خواب اندر میں نے ایک ایسا منظر دکھلایا ہے جس منظر اندر میں دیکھئے ہے رب العالمین نے میرے صحابہ کرام اندروں کچھ ایسے دستے نو کچھ ایسے لوگاں نو تیار کیتے ہیں جڑے لوگ اس طرح جناب سمندر دے اندر جا کے جہاد کر رہے سن، جڑے لوگ جنتی نے نا میں انہاں لوگاں نو دیکھ کے مسکرا رہے ہیں۔ اور سب تو پہلے جناب پہری بیڑا تیار کرنے والے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، لہذا کس طرح اسلام نو منن والا بندہ کس طرح برداشت کر سکتا ہے؟ کوئی بندہ امیر معاویہ دے بارے اندر گل کرے نہیں برداشت ہوئے گی۔ حضرات کون امیر معاویہ جدے بارے اندر امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سی اے جماعت حق والی جماعت ہے، حق والی جماعت امیر معاویہ دی، حق والی جماعت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی۔ میرے پاک پیغمبر نے فرمایا سی میرا بیٹا حسن سردار ہے، دو عظیم لشکران دے اندر مومنہ دے دو لشکر ہونگے، بڑے بڑے لشکر ہونگے، انہاں دے درمیان سلو کروائے گا۔ وہ لشکر کی نہ دا سی ایک لشکر امیر معاویہ دا، ایک لشکر علی المرتضی دا۔ جس طرح سے علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مومن نے، مسلمان نے، عظیم شخصیت ہے، اسی طرح امیر معاویہ بھی مومن انسان نے، مومن اندر شامل نے، مسلمان اندر شامل نے، صحابہ کرام دے اندر شامل نے، نبی دے صحابی بھی نے، نبی دے جناب نبی علیہ السلام دے رشتہ دار بھی نے، نسبی رشتہ بھی موجود ہے۔ میں نے ایک اور حدیث پاک یاد آئی، امینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سی لوگوں کائنات دے لوگوں قیامت والے دن ہر بندے دا ہر انسان دے سارے رشتے ختم ہو جان گے، نسبی رشتے بھی ختم ہو جان گے، سسرالی رشتے بھی ختم ہو جان گے۔ آقا فرما دینے صرف ایک بندہ میں ہوں گا محمد الرسول اللہ جدہ قیامت والے دن نسبی رشتہ بھی نہیں ٹوٹے گا، سسرالی رشتہ بھی نہیں ٹوٹے گا۔ نبی دے سسرال کون؟ امیر معاویہ دی بہن امام کائنات دے کر دے اندر وہ آج والے دن اگر 22 رجب نو امیر معاویہ دی وفات ہوئے، آج دا کوئی مسلمان اپنے کر دے اندر امیر معاویہ دی جناب عزت نو چھوڑ کر کے انہ دی احانت دے اندر انہ دی توہین اندر اپنے گھر دے اندر جناب مٹھائی بنائے، اس نو شب برات کیا جائے اور پھر محلے اندر تقسیم کیتا جائے اور دوسرے انو میں چھوڑ دیں وہاں اہل السنہ اندر دی اے بات موجود ہے۔ اس وقت اہل الحدیث دے بھی کچھ گھرانے اندر اے بات موجود ہے، مٹھائی بنائی جاندی ہے، 27 رجب نو تقسیم کیتی جاندی ہے۔ پیچھے دیکھو ادھا پس منظر دیکھئے، صرف اس بات کی وجہ تو نہیں کہ اس دن نو جنہیں امام جعفر صادق پیدا ہوئے نے، بلکہ اس دن جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ دنیا
دنیا تو گئے نے امیر معاویہ دی وفات دی خوشی اندر مٹھائی بنا کے اگر رافضی تقسیم کرے شیعہ تقسیم کرے سمجھ آندی ہے اہل السنت دا کم نہیں بندا اہل الحدیث دا کم نہیں بندا اور جڑی چیز اسلام اندر نہیں برداشت نہیں جڑی چیز دا تعلق قرآن و سنت نال نہیں برداشت نہیں جس چیز دا تعلق صحابہ دی توہین نال ہوئے گا کس طرح برداشت ہو سکتا ہے نہیں برداشت لا تعلق دا اعلان ہے ایسے لوگاں دے نال اور اس عمل دے نال جڑا عمل کیتا جا رہا ہے حضرات بہرحال امام کائنات علیہ السلام فرما دینے قیامت والے دن میں محمد تو علاوہ ہر ایک بندے دا سسرالی رشتہ بھی ختم ہو جائے گا نسبی رشتہ بھی ختم ہو جائے گا آقا فرما دینے نسبت والے سارے رشتے اگر قائم رہیں گے میں محمد رسول اللہ دے قائم رہیں گے اگر سسرالی رشتے سارے قائم رہیں گے میں محمد رسول اللہ دے قائم رہیں گے نبی کریم علیہ السلام دے سسرال اندر امیر معاویہ موجود نے کون امیر معاویہ ایک دن میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو امیر معاویہ نے وضو کروایا ہے آقا علیہ السلام دے بدن مبارک دے اوپر ایک چادر ہے ایک قمیض ہے امیر معاویہ کہنے لگے اللہ دے پاک پیغمبر جی ایک قمیض میں نے دے دے آقا نے قمیض اتاری امیر معاویہ نے دیتی امیر معاویہ نے قمیض نو سنبھال کے رکھ لیا پایا نہیں کیوں نہیں پایا آخر اندر دساں گا ایک دن نبی کریم علیہ السلام نے اپنے ناخن مبارک اتارے امیر معاویہ نے مل گئے انہوں نے سنبھال کے رکھ لے ایک مرتبہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ السلام دے بال مل گئے امیر معاویہ نے سنبھال کے رکھ لے انہاں چیزیں تعلق انشاءاللہ آخر اندر دساں گا امیر معاویہ کون نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر معاویہ او نے جنہوں نبی کریم علیہ السلام نے حکومت دی پیش گوئی دیتی نبی علیہ السلام فرماندے نے یا معاویہ اے معاویہ ان ولیت امرن فتق اللہ عز و جل وعادل نبی کریم علیہ السلام فرماندے نے امیر معاویہ ایک وقت او آئے گا رب العالمین تنو عزت عطا فرمان گے اللہ تنو حکومت عطا فرما دین گے اچھا اس جگہ تے کچھ لوگ کہندے نے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حسن حسین وہ ندی جنابنا حکومت دے اوپر قبضہ کیتا ہے نہیں یہ پیشن گوئی امام کائنات علیہ السلام دیئے آقا فرمانے نے ایک وقت آئے گا امیر معاویہ رب العالمین تنو عزت عطا کرے گا تنو حکومت ملے گی جتنو حکومت مل جائے ساری اپنی حکومت دے اندر رب العالمین کو ڈردہ روی عدل کردہ روی انصاف کردہ روی لہذا سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی حکومت ہونا دے خلیفے ہون دی جناب نبی کریم علیہ السلام بشارت دے کر کے گئے نے حضرات کون امیر معاویہ آئیے لوگوں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کیڑی شخصیت ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے دے اندر امام اہل السنہ امام احمد بن حنبل کو سوال ہویا اے احمد بن حنبل جی بتلائیے ذرا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی عظمت زیادہ ہے یا سیدنا عمر بن عبدالعزیز دی عظمت زیادہ ہے تے سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ رحمت اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے عمر بن عبدالعزیز دی عظمت اپنی جگہ تے عمر بن عبدالعزیز نبی دا صحابی نہیں ہے لیکن امیر معاویہ نبی دا صحابی امیر معاویہ نبی دا صحابی تے جان دے ہونا نبی دا صحابی کون ہوندا ہے جڑا بندہ اسلام دی حالت دے اندر ایک مرتبہ رسول اللہ دے چہرے تے اپنی نظر ڈال لوے اس نو صحابی کیا جاندا ہے اس ایمان دی حالت دے اندر اگر کوئی بندہ دنیا تو جاوے اس نو صحابی کیا جاندا ہے تے جڑا صحابی ہوے اس صحابی دے اوتے رب العالمین نے اپنی جنت نو آرام کیتا ہے کتے لکھے ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم
رب فرماندے نے فتح مکہ تو پہلے اسلام قبول کرنے والے صحابہ، فتح مکہ تو بعد اندر قبول کرنے والے، اسلام قبول کرنے والے صحابہ، مہاجر صحابہ، انصاری صحابہ، انہاں دی اتباع کرنے والے صحابہ، اور انہاں دی اتباع کرنے والے جڑے لوگ نے اللہ انہاں تے راضی ہو چکے ہیں، اے رب العالمین دی رضا تے راضی ہو چکے نے۔ کیویں راضی ہوئے نے؟ انہوں نے اپنے جسم نو کٹوایا ہے پھر بھی رب العالمین تے راضی ہوئے نے۔ انہوں نے اپنا مال لٹوایا اسلام واسطے پھر بھی راضی ہوئے نے۔ انہوں نے اپنی جاناں لٹوائیاں نے اسلام واسطے پھر بھی راضی ہوئے نے رب العالمین دے، رب العالمین واز رب العالمین تے پھر بھی راضی ہو گئے نے رب العالمین تے۔ جس طرح صحابہ راضی نے اسی طرح رب راضی ہے کہ رب العالمین دا قرآن کہندے ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ اللہ دا فضل تلاش کرنے والے صحابہ، آپس اندر محبت کرنے والے صحابہ۔ کون کہندا ہے؟ امیر معاویہ تی علی المرتضیٰ دی دشمنی سی، کوئی دشمنی نہیں سی لوگو، آپس اندر گل بات تے ہوئی جاندی ہے، آپس اندر منہ ملازے دے اندر گل بات اندر گفتگو اندر اونچ نیچ تے ہوئی جاندی ہے، لیکن اس نو دشمنی نہیں کیا جاندا، اس نو دشمنی بنانا بھی نہیں چاہیے، اس نو دشمنی کیا بھی نہیں جاندا۔ لوگو آئیے نا، کون امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنہاں رب العالمین نے حکمران بنایا ہے، والی بنے نے، انہاں نے جناب فقیرانو جناب مسکینانو جناب انہاں ساریاں دے نال بڑا پیارا سلوک کیتا ہے۔ کون امیر معاویہ؟ مہمان نواز امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کوئی بھی آ جاندا نا امیر معاویہ دی مہمان نوازی کریا کر دے۔ کون؟ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رب العالمین کو ڈرنے والے، اپنی اکھاں چوں آنسو بہان والے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک جگہ تے نا اس طرح مجمع اکٹھا ہے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مجمع اندر آئے نے تے آگے سوال کیتا، اتنے سارے لوگ کیوں جمع نے، اتنے سارے لوگ کیوں اکٹھے ہوئے نے؟ صحابہ نے دسیا امیر معاویہ ایتھے ساڈے کول ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود نے، وہ حدیث سنا رہے نے، اسی انہاں کول حدیث سن دے پئے ہاں۔ امیر معاویہ آ کے بیٹھ گئے نے، حدیث پاک سنی ہے۔ حدیث پاک کیڑی ہے؟ اے وہ حدیث پاک جس حدیث پاک اندر موجود ہے، ریاکاری کرن والا اگر امام ہوئے، ریاکاری کرن والا اگر عالم فاضل تے قاری ہوئے، اس بندے نو رب العالمین اٹھا کے جہنم دا ایندھن بنا دین گے۔ اللہ دے رستے اندر خرچ کرن والا جڑا بندہ ریاکاری کردا ہے، ریاکاری کرن والے بندے نو اتنا زیادہ مال جس بندے نے اپنی زندگی اندر خرچ کیتا ہے کوئی فائدہ نہ ہوئے گا، اللہ اس بندے نے اٹھا کے جہنم دا بالن بنا دین گے۔ اللہ دے رستے اندر جہاد کرن والے لوگ اندر جڑے لوگ جناب ریاکاری کردے نے، جہاد اس واسطے کردے نے، شہادت دا مرتبہ اس واسطے حاصل کردے نے کہ ساڑا نام بلند ہو جائے، ساڑا نام روشن ہو جائے، انہاں لوگاں میں اٹھا کے رب العالمین جہنم اندر پھینک دین گے۔ اور سب تو پہلے انہاں تین شخصیات دی وجہ دے نال رب العالمین جہنم نو بھڑکان گے۔ اے حدیث پاک امیر معاویہ نے سنی ہے نا، اسیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کولو امیر معاویہ کہنے لگے اچھا اتنے بڑے بڑے لوگ، اتنی عظمت والے لوگاں دا اے حال ہوئے گا تے ساڈا کی ہوئے گا؟ اتنی گل کیتی ہے امیر معاویہ دی اکھاں اندر آنسو آئے نے، صرف آنسو ہی نہیں، صحابہ کرام کہندے نے امیر معاویہ اتنی دیر تک روندے رہے، اتنی دیر تک روندے رہے، سانو خدشہ محسوس ہویا امیر معاویہ 80 سال دا بڑھا بابا آج ایسے رومن دے اندر ہی فوت ہو جائے گا، آج ایسے روندے روندے ہی فوت ہو جان گے، اتنے زیادہ روئے نے امیر معاویہ۔ لوگو کون امیر معاویہ؟ امیر معاویہ نے ایک دن میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کو نبی علیہ السلام دی قمیض مبارکہ لئیے تے لے کے اپنے گھر اندر رکھیے، گھر والیاں نو آکھیے اس قمیض نو ہاتھ نہیں لگانا، اس نو استعمال نہیں کرنا، جدوں میں فوت ہو جاواں آقا دا کرتا آقا دی قمیض میرے گلے اندر پہنا دے آجے۔ اے میرے پاک پیغمبر دے وال نے جدوں میں فوت ہو جاواں نا میرے سینے تے نبی دے وال رکھ دے آجے۔ اے نبی دے ناخن نے جدوں میں فوت ہو جاواں نبی دے ناخن اٹھا کے میری اکھاں تے رکھ دے
آ جائے پھر میرے جنازے نو ٹورے آ جائے. اے او امیر معاویہ نے لوگاں نے کیا سی نا امیر معاویہ حالات تیرے سامنے نے تو آقا کریم علیہ السلام کو لو نبی علیہ السلام دا کرتا منگ لیا. امیر معاویہ کہندے نے میں پان واسطے نہیں منگیا میں رب نو وکھان واسطے منگیا ہے. اللہ تیرے نبی دا کرتا پا کے آ گیا وہاں ربا ہن آپ ہی معاف کر دے. اے او امیر معاویہ نو امام کائنات نال پیارے آمنہ دلال نو امیر معاویہ نال پیارے صحابہ نو امیر معاویہ نال پیارے ام حبیبہ نو امیر معاویہ نال پیارے ساڑی روحانی ماں اپنے بھائی امیر معاویہ نال پیار کر دیے. امیر معاویہ مومنہ دے خالو لگ دے نے. امیر معاویہ تے او نے نا جنہ دے بارے اندر امام کائنات علیہ السلام نے فرمایا سی اول جیشن سب تو پہلے ایک گروہ اٹھے گا ایک لشکر اٹھے گا جڑا سمندر اندر جا کے جہاد کرے گا. اس لشکر دے اوپر اللہ نے جنت نو واجب کیتا ہے. امیر معاویہ جنتی نے کیوں؟ امیر معاویہ نو نبی علیہ السلام دی زبان تو جڑی پیش گوئی ملی ہے اور سب تو پہلے جس جہاد دیا اس جہاد اندر سب تو پہلے جڑا بحری بیڑا بنوان والے نے وہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. لہذا سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی عظمت دی اندر شان دے اندر انہاں دی رفت مقام اور بلندی اندر کمی نہیں کیتی جا سکتی. اگر کوئی بندہ الزام تراشی کرے گا انگلی اٹھائے گا اپنے ایمان کے اوپر ضرب لگائے گا کوئی انسان آسمان وال منہ کر کے اگر سورج وال منہ کر کے چاند وال منہ کر کے تھوکنا چاہے تھوک اس بندے دے منہ تے پوے گا. اسی طرح اگر کوئی بندہ امیر معاویہ یا دیگر نبی دے صحابہ چوں کسی ایک صحابی دے بارے اندر بھی اگر کوئی بندہ زبان درازی کرے گا اس دی زبان درازی اس بندے واسطے وبال جان ہے. اس دی زبان درازی اس بندے نو ایمان تو خارج کرے گی. اے اوہی امیر معاویہ نے جدے بارے اندر امام کائنات سحری دے وقت اٹھ کے دعا کریا کر دے سن اے اللہ امیر معاویہ نو کتاب اللہ دا علم دے دے اس نو حساب دا علم دے دے. اللہ امیر معاویہ نو قیامت والے دن دے عذاب تو محفوظ فرما لے. او امیر معاویہ جڑے آمنہ دے لال نال پیار کریا کر دے او امیر معاویہ جنہ دے نال ام حبیبہ پیار کریا کر دیاں. رب العالمین کو دعا ہے رب العالمین قرآن و سنت دے دائرے اندر رہ کے سیدنا امیر معاویہ دے نال پیار اور محبت کرن دی سنو توفیق عطا فرمائے. انہاں دے بغض اور انہاں دے انات رب العالمین سنو محفوظ فرمائے. ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب.